جی ایک سوال عجیب و غریب ہے کہ آج کل گروپ میں استغفار وغیرہ کی چین چل رہی ہے، اور اب تو نئے نئے طریقے آ چکے ہیں، عورتوں کی طرف سے بھی مردوں کی طرف سے واٹس ایپ گروپ بنے رہتے ہیں، اور گروپ میں یہ پیغام ڈالا جاتا ہے کہ بھائی آج 1000 مرتبہ استغفار پڑھا جائے گا، اور سارے لوگ پڑھ کر کے اس کی کوانٹیٹی لکھ دیں کہ ہم نے کتنی بار پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے اتنے پارے پڑھے جائیں گے اور سارے لوگ لکھ دیں گے بھائی ہم کتنے پارے پڑھیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ یہ بڑھ رہا ہے، خاص طور سے عورتوں میں زیادہ بڑھ رہا ہے، اور بہت سے اور لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ یہ جو اذکار ہوتے ہیں، جو ذکر ہے، اذکار ہے، عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کو باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ پروگرام یہ چیز دی جا رہی ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعاً تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ لوگ ایک ساتھ مل کر کے کوئی وظیفہ کر لیں، لیکن کبھی کبھی تدائی کہتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کرنا، بلانا، بیٹھنا اور اس طرح کرنا، یہ چیزیں قباحت اور بدعت کو فروغ دیتی ہیں۔ جس چیز کے لیے شریعت نے جمع کرنے کے لیے نہیں کہا، جیسے جماعت کی نماز ہے، شریعت نے کہا کہ جماعت کی نماز کر لو، لیکن نفل کے لیے شریعت نے منع کیا کہ نفل کی جماعت مت کرو، تو نفل کی جماعت مکروہ ہے، بدعت ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے تسبیحات کا اہتمام کیا کہ بھائی تسبیحات آپ پڑھیے، لیکن کہیں ایسا نہیں ملتا حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے جمع کیا ہو کہ بھائی سارے لوگ مل کر کے یعنی اس طرح کا معمول بنایا جائے۔ اب رہا مسئلہ کہ جو آیت کریمہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کی ایک الگ نوعیت ہے، اس کی نوعیت ہوتی ہے کہ باقاعدہ افراد کہیں پر جمع ہو جاتے ہیں، یا جمع پہلے سے ہوتے ہیں اور وہاں یہ معمول ہو جاتے ہیں، جیسے مدارس میں آیت کریمہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ اس سے الگ چیز ہے۔ یہ جو ایک سلسلہ گروپ میں چل چکا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کئی ایک قباحتیں بھی ہیں۔ ایک قباحت تو یہ ہے کہ کبھی کوئی عورت نہیں بھی پڑھتی ہے اور وہ مستقبل کے وعدے کے مطابق ہم پڑھ لیں گے اور وہ لکھ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ بھائی 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اب 100 مرتبہ 10 عورتوں نے بانٹ لیا، لیکن ایک نے نہیں پڑھا، لیکن وہ سوچتے کہ ابھی میں پڑھ لوں گی، اور اس نے کہا کہ میری طرف سے بھی 100 استغفار ڈن، حالانکہ اس نے نہیں پڑھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے، تو اب وہ کیلکولیشن میں غلطی ہوئی، 1000 کا آنکڑا تھا اور حساب تھا وہ 900 ہوئے۔ اور دوسرے کہ یہ چیزیں خفیہ طور پر کرنے کی ہوتی ہیں، جو بھی آدمی اللہ سے مناجات کرے، ذکر اذکار کرے، وہ خفیہ طور پر، انفرادی طور پر کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح کا جو فروغ ہو رہا ہے تو اس میں ریاکاری بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی گروپ میں جتنے ممبر ہیں سب لوگ ایک ایک پارہ قرآن پڑھیں، تو ہو سکتا ہے کسی کا من نہ چاہ رہا ہو پڑھنے کا، اب وہ مجبوراً پڑھے گا، تو عبادات میں، نفل میں جبر بھی، اخلاقی جبر بھی مناسب نہیں رہتا۔ اب وہ جبراً اس میں پڑھے، یا یہ کہ وہ فرضی طور پر جھوٹی، ہو سکتا ہے کہ جھوٹی وہ لکھ دے کہ میں نے پڑھ لیا، یا اس اندیشے یا اس فکر یہ سوچ کر کہ میں تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، اور وہ لکھ دے اور وہ پڑھے گا نہیں، تو بلا وجہ کہ جھوٹ بات کا فروغ ہوگا۔ اس لیے ان سب چوچلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چوچلے ہیں، ان سب چوچلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں، انفرادی طور پر آپ اسے کر لیں۔ یہ یقین جانیے کہ آپ اگر اللہ کے حضور ایک قطرہ آنسو کا بہا دیں، 100 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اخلاص کے ساتھ آپ استغفار پڑھ لیں، اللہ رب العزت کی یہاں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، بنسبت اس کے کہ یہ جو چوچلوں کے ذریعے سے اور اس طرح جو ایک فروغ دے کر اور ایک نیا سسٹم آ رہا ہے، ان کے مقابلے میں اللہ کو وہ چیز زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر ایسا کلیکٹیو عبادت کا کوئی رجحان ہوتا تو حضور علیہ السلام کے خود اس کے نمونے موجود ہوتے، لیکن جو اجتماعی طور پر گیدرنگ کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ گیدرنگ چاہے مجمع کا اکٹھا ہونا ہو یا واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے اکٹھا ہونا ہو، اس میں شریعت میں زیادہ اس کا رواج اور رجحان نہیں ملتا۔ ہاں، جو چیزیں کلیکٹیو طور پر کرنا ہے ان میں بنیادی طور پر ایک تو حج کی عبادت ہے اور دوسرے مسجدوں کی جماعت ہے، یہ دو ایسی چیزیں، یا روزہ ہے، رمضان میں روزے ہیں، سارے بندے ایک ساتھ رکھتے ہیں، حج ہے وہ بھی کہ سارے لوگ مل کر کے کریں، نماز ہے، جماعت 5 وقت کی جماعت ہے، وہ مل کر کے آئیں، وہ چیزیں شریعت نے بتا دی۔ اس کے علاوہ کہیں اور ایسا نہیں ملتا کہ باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا جائے، اور پھر اگر ایک ساتھ جمع ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، گروپ کے ذریعے سے تو اس میں تماشا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر کوئی ہونا چاہیے جو حساب لگائے، سب کو وارننگ دے، سب کو لکھ کر کے دے، تو بھائی اس سب تکلف کی اور اس سب زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا
توفیق دے دے، جتنی توفیق دے دے، وہ بندہ اخلاص کے ساتھ، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اخلاص کے ساتھ وہ اگر وہ ذکر اور اذکار کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ قدر قیمت کا باعث ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فروغ زیادہ پاتی ہیں، اور پھر یہ ایک رسم بن کے رہ جاتی ہیں۔ ہم ریکویسٹ ہی کریں گے کہ ان چیزوں سے ایوائڈ کریں۔